میں نے بہت سارے حضرات کے حالات میں پڑھا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے حالات تبدیل کیسے ہوئے، کس طرح سے مشکلات کا دور ختم ہوا، اللہ کا تعلق کیسے ملا، دنیا میں فقر و فاقہ تھا وہ کیسے دور ہوا۔ درجنوں حضرات کے واقعات میں پڑھا ہے، انہوں نے کہا درود شریف کی کثرت سے ہوا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ فتوحات کا دروازہ ہے درود، باب الفتوحات ہے، جو اس دروازے سے داخل ہو گیا پھر کہیں شکست اور ناکامی نہیں ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ جتنی زیادہ کثرت ہو سکے روزانہ معمولات میں شامل کریں۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے بہت زیادہ مصروف آدمی، بہت بزی آدمی ہے، کم از کم 300 دفعہ پڑھ لیں، یہ اس کے لیے جو بہت مصروف ہے۔ ہمارے جیسوں کے لیے ہم تو فارغ لوگ ہیں، ہماری کوئی خاص مصروفیات نہیں ہے، اور اگر اللہ زیادہ وقت دے تو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے۔ اس کی فضیلت یہ آتی ہے جو روز 1000 مرتبہ، یا بعض روایات میں جمعے کا ذکر آتا ہے، بعض میں روز کا آتا ہے، جو درود و سلام پڑھے گا، حدیث شریف میں آتا ہے مرنے سے پہلے جنت میں جو ٹھکانہ ہے جب تک وہ نہیں دیکھ لے گا اسے موت نہیں آئے گی، اسے موت نہیں آئے گی۔ ہمارے یہاں اللہ والی مسجد میں جب اعتکاف ہوتا ہے نا تو فجر کی نماز کے بعد اشراق تک ہمارے شیخ کا معمول تھا، عام طور پر مساجد میں اعتکاف والا سو جاتا ہے، تو حضرت والا نے مومن مسجد میں اس زمانے میں اعتکاف ہوتا تھا، یہ سوچا کہ صبح کے وقت اشراق پڑھ کر سوئیں، مسجد میں رہے اور اشراق نہ پڑھے، تو درود السلام کا معمول شروع کرایا، فجر پڑھ کے سورہ یاسین، اس کے بعد اشراق۔ اب یہاں شروع میں اشراق تک درود شریف پڑھنا شروع کیا تو 50-60 ہزار ہوتا تھا شروع کے سالوں میں، پھر 1,00,000-1,50,000 ہونے لگا، 2-2.5 لاکھ ہونے لگا، 3-4-5 لاکھ تک گیا۔ اب الحمدللہ چند سالوں سے روزانہ 8 لاکھ سے زیادہ ہو جاتا ہے، کئی سو لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور کافی دیر تک پڑھتے ہیں۔ تو میں نے بہت سارے حضرات کا تجربہ دیکھا اور ان سے سنا، کہا دن بھر کے معمولات اپنی جگہ ہیں، لیکن درود السلام کی مجلس کے بعد جو دعا مانگی جائے اس کی قبولیت بہت جلدی دیکھی۔ اسی لیے روایات سے پتہ چلتا ہے جس دعا کے شروع میں درود ہو، جس کے آخر میں درود ہو، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، کامیابیوں کی کنجی ہے، یہ کامیابیوں کی کنجی ہے درود و سلام۔ اس لیے بھائی دعاؤں کی قبولیت چاہے تو درود پڑھے، مشکلات سے نکلنا چاہے درود پڑھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سارے مسائل اور مشکلات ایک طرف ہیں، یہ سمجھ کر کثرت کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے نبی کے حقوق میں سے بہت بڑا حق ہے، حق لازم ہے، اس کی برکت سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، مدارج بھی بڑھتے ہیں، ترقی بھی ہوتی ہے، باطنی ترقی کا باعث ہے، قبولیت اور مقبولیت کا باعث ہے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا حضور کی بارگاہ میں پہچان بنانا چاہتے ہیں، ہر امتی چاہتا ہے نا کہ میری پہچان ہو جائے، شناسائی ہو جائے۔ اب ویسے تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہمیں وہاں کوئی پہچانے، لیکن ایک راستہ اللہ نے کھولا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ درود و سلام کے نذرانے بار بار وہاں بھیجیں۔ یہ جو 2 دفعہ 4 دفعہ دن میں پڑھتے ہیں نا، یہ کافی نہیں، یہ تو ایک طرح سے ٹریڈ مارک والا درود ہے، یہ کافی نہیں۔ اصل یہ ہے آپ پڑھیں، دل سے پڑھیں، حضور کا حق سمجھ کر پڑھیں، اور کثرت سے یہ عمل کریں۔ جتنا زیادہ یہ عمل کیا جائے گا اتنا زیادہ آپ کا پیغام پہنچے گا، فرشتے آپ کا بھی نام لیں گے، والد کا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جائے جا کر، کتنا خوش نصیب انسان ہوگا، اور صرف اس کا نہیں اس کے والد کا نام بھی لیا جائے، سعادت کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حقوق ہیں خلاصے والے، آپ کی تعظیم سب سے زیادہ، آپ کی محبت سب سے زیادہ، اور آپ کی اطاعت سب سے زیادہ۔ ان میں چوتھا حق بہت بڑا حق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام کے نذرانے بھیجتا ہے۔ آخر